بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نینوا کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ نینوا کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں نہیں مانی، الٹا ان کی تعلیمات اور تبلیغ کا مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک صبر کے ساتھ انہیں ایک اللہ کو رب ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ جب کوئی راہ راست پر نہ آیا تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا، اگر تم بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کرو گے اور ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لوگوں نے ایک بار پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو کر بستی سے نکل آئے۔ راستے میں وحی آئی کہ واپس جائیے اور مزید 40 روز تک انہیں توحید کی دعوت دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس گئے اور بستی والوں کو دوبارہ توحید کی دعوت دینا شروع کی، لیکن لوگوں نے ان کی بات پہ کان نہ دھرا۔ آخر 37 دن کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لا رہا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو عذاب کی کچھ نشانیاں بتا کے کہا کہ 3 دن کے بعد تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر اور عذاب کی بد دعا دے کر وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی سے چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بستی سے نکل جانے کے بعد آسمان پر تاریکی چھا گئی۔ لوگ دھواں اور عذاب کی نشانیاں دیکھ کے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہوتے تو ہمیں اس عذاب سے نجات مل جاتی، مگر اب اللہ کا عذاب ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور غریب امیر سب نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کے ساتھ سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام کی پیروی کا عہد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب ٹال دیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آئی کہ ان کا ایمان اسے فائدہ پہنچا سکتا۔ البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے تو مسافروں سے بھری کشتی سفر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی چل پڑی۔ کچھ دیر بعد ایک دم طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور کشتی ڈاماڈول ہونے لگی۔ سب مسافر گھبرا گئے۔ طوفان اتنے زور کا تھا کہ کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ سب کو یقین ہو گیا کہ بس اب کشتی الٹ کر ڈوب جائے گی۔ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کہیں جاتا ہے تو اس قسم کی آفات آتی ہیں، اور جب تک اسے کشتی سے نکال نہ دیا جائے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ کشتی کے ملاح نے مسافروں سے کہا کہ جو بھی غلام بھاگ کر آیا ہے وہ دریا میں کود جائے ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ انہیں یاد آ گیا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر بستی سے نکل آئے۔ انہوں نے ملاح سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کی اجازت اور حکم کے بغیر بھاگ آیا ہوں۔ ملاح اور کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کی نورانی شکل و صورت دیکھ کر انہیں دریا میں ڈالنے سے انکار کر دیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ قرآن دازی کی جائے، چنانچہ 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی۔ ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، مجبور ہو کے لوگوں نے انہیں دریا میں ڈال دیا۔ قرآن میں ہے کہ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر ایک بھری کشتی کے پاس پہنچے پھر قرآن دازی ہوئی اور وہ سمندر میں ڈال دیے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی۔ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور گہرے پانی میں چلی گئی۔ مچھلی کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو انہوں نے ایک طرف تو زندہ بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا،
دوسری طرف اللہ سے بہت معافی مانگی اور تاریکی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے اپنے بندوں پہ مہربانی کرتا ہے۔ اس نے آپ علیہ السلام کی دعا بھی سن لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے پہ جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ایسا ہی کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، پھر ہم نے ان کو ایک کھلے میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت تک بیمار تھے، پھر ہم نے ان پہ کدو کی بیل اگا دی۔ مچھلی نے جہاں انہیں اگلا تھا وہاں ایک کدو کی بیل اگائی۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے، آپ وہیں بیل کے نیچے رہتے رہے اور آہستہ آہستہ کھا پی کر صحت یاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا پہنچے تو بستی کے لوگ آپ علیہ السلام کو دیکھ کے بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بری حرکتوں سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں گے اور حضرت یونس علیہ السلام کا کہنا مانیں گے۔ یوں پوری قوم آپ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے لگی۔